بے شک قیامت ضرور آئے گی۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر شک کرے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن وہ نیک لوگوں کو جنت کی نعمتیں اور برے لوگوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ عرف شرع میں اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت کی تین قسمیں ہیں: قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس پر قیامت صغریٰ آ جاتی ہے۔ قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ ایک قرن کے سارے لوگ مر جائیں اور پھر دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔ قیامت کبریٰ اس دن کو کہتے ہیں جس دن آسمان و زمین اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ قیامت کب اور کتنے دنوں کے بعد اور کس سنہ میں آئے گی، اس کا علم اللہ تعالی نے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بندوں سے پوشیدہ رکھا، یعنی اللہ کے رسول کے سوا قیامت کے علم کے بارے میں، قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قیامت برپا ہونے کا سنہ وغیرہ اپنی امت سے چھپائے رکھیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ اور ان کے داخلی امور وغیرہ سارے معاملات پر خبر بخشی، لیکن بعض اسرار کو راز رکھنے کا حکم فرمایا۔ البتہ قیامت کے سنہ کے سوا قیامت کا مہینہ، قیامت کی تاریخ اور قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ چنانچہ آج دنیا کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان آئے گی۔ وصال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت کی وہ خوشبودار ہوا چلے گی جس سے تمام مومنین کی روحیں بآسانی ان کے جسموں سے نکل جائیں گی، صرف کافر ہی کافر بچیں گے، پھر ان کافروں پر 40 سال کا ایک ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی۔ قیامت آنے کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہوگی کہ 40 سال پہلے لوگوں کی اولادیں ہونا بند ہو جائیں گی، جس میں کسی کو کوئی اولاد نہ ہوگی، کسی کی عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی، کسی کو بھی قیامت کے واقع ہونے کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی پکا رہا ہوگا، کوئی دیوار لیپ رہا ہوگا، کوئی ہل چلا رہا ہوگا، غرض کے سارے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس سور کی آواز بہت باریک اور سریلی ہوگی اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ بہت بلند اور بھیانک ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھوچال آئے گا کہ زمین کانپنے لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے،
چاند و سورج اور ستارے بے نور ہو کر چھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اس وقت دنیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں گھمنڈ و تکبر کے مت والے؟ کہاں ہیں زور و زبردستی کرنے والے؟ کہاں ہیں زمین پر اترا اترا کر چلنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنی دولتوں پر ناز تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنی سلطنت پر ناز تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنے لشکر پر ناز تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنی حیثیت، طاقت اور قوت پر ناز تھا؟ اس دن بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامور، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ اس وقت جب یہ فرمائے گا کہاں ہیں یہ سارے لوگ، مگر کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی بولنے والا نہ ہوگا، کوئی پکارنے والا نہ ہوگا، مگر وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں جو کچھ جواب دے۔ پھر اللہ واحد القہار والجبار خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج طاقت اللہ کے لیے ہے، آج بادشاہت اللہ کے لیے ہے، آج سلطنت اللہ کی ہے، آج طاقت و قوت والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہر ایک فنا ہو چکا ہے، صرف رب باقی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ وہی سور جب قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حکم دے گا، وہ سور پھونکیں گے، اس کی آواز کی زد میں آ کر دنیا کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، جن و ملائک، انسان و حیوان، غرض کے تمام جاندار مخلوقات زندہ ہو جائیں گے۔ اس دن سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت اس کر و فر کے ساتھ اپنی قبر انور سے برآمد ہوں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، جو سرزمین ملک شام پر منعقد ہوگا۔ قیامت کے آنے سے قبل بہت سی علامات و آثار قیامت کا ظہور ہوگا، جن کا تفصیلی علم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ نے وہ علامتیں اپنی امت پر آشکارا فرما دیں۔